آتے جاتے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب اور ذریعہ بننا، یا اس طرح سے دوسرے کوئی معاملات مسائل ہوں، کسی طرح سے بھی گاڑی آپ کھڑی کر دیتے ہیں راستے میں۔ ہمارا تو آج کا یہ اعلیٰ المیہ بنا ہوا ہے جی، اتنا بڑا چوڑا راستہ، اتنا بڑا چوڑا راستہ، جاؤ تو گزرنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوتی، دو تین گاڑیاں اکٹھی ابھی ہمارے ماڑی پور کے روڈ سے گزر سکتی ہیں، لیکن ایک گاڑی پر مشکل گزر رہی ہوتی ہے، دوسرا پیچھے سے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ گزرے تو پھر پیچھے سے میں گزار دوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ دکانداروں کو دیکھو، پتہ نہیں باہر سے آتے آتے آدھا راستہ تو وہی بند کر دیتے ہیں، پھر انکروچمنٹ والے جب آتے ہیں تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں جی نہیں یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں راستوں کو تنگ کرنا، راستوں کو بند کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، حرام کا کام ہے۔ ہماری اسلام رہنمائی کرتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ہم نے تو بس ایک نقشے کو دیکھ لیا اور ہم نے کہہ لیا بس دین پورا ہو گیا، میں تو پورا دیندار ہو گیا۔ حاجی حج کر کے آتا ہے، حاجی کے نام سے مشہور بھی ہو گیا اور جی بڑا بس اس کو سارا سرٹیفکیٹ مل گیا، اب جو چاہے وہ کر لے۔ میرے بھائیوں، معاملات، معاشرت، یہ سارا دین ہے، دین سیکھنا پڑے گا۔ دین سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے بڑوں کے پاس جانا ہوگا، علماء کے پاس جانا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، حلقے اختیار کرنے ہوں گے۔ جیسے ہم دنیا کے کام سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، آپ آئیں، مسجدوں میں بیٹھیں، حلقے بنا لیں، علماء سے پوچھیں، اپنے ائمہ سے پوچھیں، جو بندہ جہیں کا ہے، جس علاقے کا ہے، جس محلے کا ہے، جس مسجد کا ہے، جس جہاں رہتا ہے وہاں پر جائے، اپنوں سے پوچھو، اللہ کے واسطے اپنے علماء کو ٹائم دو، سیکھو، پوچھو کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک مرتبہ یہ عرب کے جو بدو جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے جانوروں میں، اونٹوں میں وہ گھنٹیاں وہ باندھا کرتے تھے، اور جو 10 15 20 50 اونٹوں کا جو جب یوں ریوڑ لشکر جب گزرتا تو گھنٹیوں کے بجنے کی وجہ سے وہ ایک عجیب قسم کا جو ہے نا وہ ماحول بن جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ کیا کرتے ہو، راستے میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، اپنے اونٹوں کی گھنٹیاں اتار دو۔ ہم تو جی ایسے عجیب و غریب ہارن ہم لگا دیتے ہیں گاڑیوں میں، نہ جانے پتہ نہیں کیا یا تو ہارن بجاتے ہیں اپنا آپ کو دکھانے کے لیے، یا خواہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں راستے میں بس ایسا شور مچایا ہوا ہوتا ہے۔ بس لوگ تو عجیب نوجوان ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں وہ نیچے سے وہ سالنسر بھی نکال دیتے ہیں، اور ایسا شور شرابہ اور ایسا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چیز ہے۔ مسلمان ہے، راستے میں ایسے تکلیف دینا، راستے میں اس طرح کی حالت پیدا کرنا، میرے بھائیوں یہ دین ہے، دین ہے، دین ہے، یہ سیکھنا پڑے گا، یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس جی میں نے تو نماز پڑھ لی، میرا کام ہو گیا، نہیں۔ راستے میں تکلیف دینا، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، بھلے وہ نمازی ہے، بھلے وہ روزہ دار ہے، بھلے وہ حاجی ہے، بھلے وہ خیراتی ہے، راستے میں تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخیں بتائی، فرمایا کہ سب سے اعلیٰ شاخ یہ ہے، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے، ایمان کا سب سے بلند ترین سطح کا یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ کی صدا لگانا، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْعَضَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے جو فرمایا کہ ایمان کا جو آخری درجہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہو ہٹا دو، بجائے اس کے کہ ہم راستوں کو تنگ کرتے رہیں، گاڑیاں کھڑی کرتے رہیں، بس راستہ روڈ ہے، راستہ ہے، وہاں گاڑی کھڑی کر دی۔ کسی راستے پر آپ دکان سے سامان لیتے ہیں، سودا لیتے ہیں، کوشش کریں
کہ ایسی جگہ جا کے ہم گاڑی کو کھڑا کریں کہ آنے جانے والے لوگوں کے لیے تکلیف نہ ہو، یا مجبوری ہی ہو تو گاڑی کو سمیٹ کر کھڑا کر دیں۔ اب 2-4 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا، تقریباً کوئی 5-6 فٹ کے فاصلے پر وہ دکان سے، فٹ پاتھ سے بیچ کا راستہ چھوڑا ہوا تھا، کار کھڑی ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، اور ادھر سے پھر وہ گاڑی کے گزرنے کا راستہ ہے۔ اب دیکھو کیسا عجیب ماحول ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر کوئی تھوڑی سی بات آتی ہے ٹریفک والوں کی بات، تم ہوتے کون ہو؟ عجیب غریب تانے بانے اور تعلقات نکل آتے ہیں کہ نہ جانے پھر وہ پولیس والا بھی کہتا ہے کہ یار میں اپنی نوکری بچاؤں اور کیا کروں۔ اس سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ ہر غلط سلط پولیس والے کی میں حمایت کر رہا ہوں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ناجائز خرچی بنانے کے لیے خامخواہ لوگوں کو پھنساتے ہیں، لیکن ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کے اصول و ضابطوں پر چلتے رہیں۔ ہم کیوں راستوں میں تنگیاں پیدا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس لیے، اس کا کوئی نیکی کا عمل نہیں تھا، نہ نماز تھی اس کے پاس، نہ روزہ تھا اس کے پاس، نہ کوئی اور نیکی تھی اس کے پاس، تھا مومن، صرف اور صرف اس وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا کہ ایک راستے پر تکلیف دہ چیز پڑی تھی، اس کو ہٹا دیا، اللہ نے اس پر رحم کھا کے اس کو جنت میں داخل کیا۔ راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی وجہ سے یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کو اس بندے کتنی پسند آئی، آپ بتائیں۔ آتے جاتے ہم سارے موٹر سائیکل بھی چلاتے ہیں، ہم بائک بھی چلاتے ہیں، اپنی گاڑی بھی چلاتے ہیں، اور ہمارے بالخصوص اگر ہمارے تعلق والے ہوں یا آپ کے تعلق والے ہوں یا آپ میں سے کوئی اگر ڈرائیور بیٹھا ہو، یہ جو ہماری بسیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ اللہ کے بندے تو ایسے ہیں کوئی جگہ نہیں دیکھتے، کوئی جگہ نہیں دیکھتے۔ جہاں پر سواری ملی نظر آیا، سواری اٹھانے کی وجہ سے، پیسے بنانے کی وجہ سے، کرایہ بڑھانے کی وجہ سے بس وہیں پر گاڑی کو بریک لگا دیتے تھے۔ اتنا بھی نہیں دیکھتے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، جا رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، جہاں آیا بندہ کھڑا ہے ہاتھ لگا لیا، گاڑی کو کھڑا کر دیا۔ یہ ناجائز ہے، جہاں چاہو گاڑی کو کھڑا کر دو، یہ ناجائز ہے۔ ہمیں راستوں کے اصول دیے گئے ہیں، راستوں کا طریقہ دیا گیا ہے۔ کسی جان کو خطرہ پہنچانا، نقصان پہنچانا ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، کہ نہ جانے پتہ نہیں کب کس کی جان کو نقصان پہنچ جائے۔ چھوٹی چھوٹی کسی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے حادثہ ہو گیا، بندہ چلا گیا۔ کسی کا عضو، اس کا ایک جسم کا ٹکڑا، اس کا بیچارے کا ہمیشہ کے لیے ٹانگ اس کی ضائع ہو گئی، چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو گاڑیاں نہ دو چلانے کے لیے۔ بعض لوگ تو پتہ نہیں عجیب طبیعت ہے ان کی، پیسہ نہیں آیا بچوں کو گاڑیاں دے دی چلانے کے لیے، شوق پورا کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، یہ تم اپنی اولاد کے دشمن بن رہے ہو۔ علماء نے استنباط کیا ہے، جیسے چھوٹے بچے کو مصلی پر کھڑا نہیں کیا جا سکتا، چھوٹا بچہ مصلی پر کھڑا کر کے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، ایسے ہی چھوٹے بچے کو گاڑی نہیں دی جا سکتی، وہ لوگوں کی نماز خراب کرے گا۔ چھوٹا بچہ ہے، اسے اصول و ضابطوں کا پتہ نہیں، یہ لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچائے گا، اسے پتہ نہیں ہے کہ گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جیسے بس آپ کے پاس پیسہ آ گیا آپ نے گاڑی لے کر دے دی بچے کو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں طریقہ دیا گیا ہے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کہاں پر کیسے کس طرح سے صبح گزاریں، دن گزاریں، رات گزاریں، شام گزاریں، کہاں اٹھیں، کیسے اٹھیں، کس طرح سے اٹھیں۔ آپ کے پاس گاڑی آ گئی تو آپ گاڑی روڈ پر دوڑاتے رہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ تیز رفتاری سے چلا رہے ہیں۔ انسان تو انسان، آپ کی گاڑی کے ٹکر میں اگر آپ کی غلطی کی وجہ سے ایک کتا بھی مر جاتا ہے، پتہ ہے اس کا کتنا بڑا وبال ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے، ایک فاحشہ گندی عورت، اس نے کتے پر رحم کھایا، کتے کے بچے پر، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی اور اس کو جنت عطا کر دی۔ میری گاڑی کی چلانے کی غلطی کی وجہ سے ایک
کتا بھی، کتے کا بچہ بھی مرتا ہے تو یقین کرو یہ ہمارے لیے پکڑ کا بڑا ذریعہ بنے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ گاڑی میری ہے تو میں تیز چلاؤں؟ ایسا نہیں ہے، یہ راستے ہیں، اس کا طریقہ ہے۔ کیا بتائیں، راستوں پر چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، راستوں سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وہ بس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے سے آگے بڑھنے کی، وہ اس سے آگے نکل رہا ہے، وہ اس سے آگے نکل رہا ہے۔ جس ماں نے تمہیں جنم دیا، جب تمہیں تکلیف پہنچے گی، تمہیں زخم پہنچیں گے، جب تمہارے لاش گھر جائے گی، پتہ ہے تم اپنے ماں باپ کو کتنا دکھ دیتے ہو۔ تمہاری وجہ سے ماں باپ کو اور پورے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو کیا صدمہ اور تکلیف پہنچتی ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ یہ خودکشی کے برابر ہے۔ اور خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھائی۔ جو غفلت کی وجہ سے جان بوجھ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالے، کون ہوتے ہو تم؟ یہ تھوڑی ہے کہ میری جان ہے، میری مرضی، میں جیسے چلاؤں، جیسے کروں، جیسے اٹھوں، جیسے بیٹھوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے حکموں کے پابند ہیں۔ ہمیں تو تعلیم دی گئی ہے صبح سے اٹھ کر شام تک آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کیوں ہم ایسے آزاد ہو گئے ہیں؟ کیوں ہم ایسے من چاہی اور من مانی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہ کسی اور، ہماری وجہ سے، ہماری غفلت غلطی کی وجہ سے نہ کسی اور کو نقصان پہنچے، نہ دوسرے کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچے۔ کیوں؟ بعض لوگ تو بڑی گاڑی والے ہوتے ہیں نا، بڑی گاڑی والے، وہ ایسے غافل ہو کر چلاتے ہیں، چلے جی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، خیر کرے گا، ایسا بھی ہوا تو ہماری بڑی گاڑی ہے، چھوٹی گاڑی والے کو نقصان ہوگا۔ کیوں چھوٹی گاڑی والے کو نقصان ہو؟ کیا تو نے مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کو حساب دینا نہیں ہے؟ یہ جو ٹریفک کے جو قوانین ہوتے ہیں، یہ قوانین ہمارے فائدے کے لیے ہیں، یہ ہماری جان، ہماری تحفظ کے لیے ہے۔ یہ جو ہمیں ہیلمٹ کا پابند کیا جاتا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ جو چالان رکھا گیا ہے اس پر، یہ اس لیے تاکہ ہم آئندہ اس غلطیوں کو نہ دہراتے رہیں۔ ہمارا پیسہ جیب سے جب نکلے گا، جب ہم کوئی چالان بھر دیں گے تو ہمیں آئندہ احتیاط کرنا پڑے گا۔ ہم تو کبھی کبھار اس چیز کو برا بھلا بھی سمجھتے ہیں، لیکن میں پھر بات دوہرا رہا ہوں، اس سے میں ان چوروں کا میں دفاع نہیں کر رہا یا ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، جو جان بوجھ کے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کے لیے وہ ہیلے بہانے تلاش کر کے ان کو بٹور رہے ہوتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں۔ ہمارے بچے اسکولوں پر آ رہے ہوتے ہیں، بس ہے، چھت پہ کے اوپر ہے، دروازوں پر ہیں، وہ ان کو سریوں سے پکڑ کے، بینکوں سے پکڑ کے وہ لٹک رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا، کس طرح ہم بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں۔ ہم خود خیال نہیں کرتے، خود نہیں دیکھتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، یہ حکم ہے ہمیں، یہ تعلیم ہے ہمیں، یہ سبق ہے ہمیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ میں تو ان باتوں کو بار بار دہراتا رہتا ہوں، بعض لوگ تو پتہ نہیں اس سے کیوں تاثر اور لیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ان نماز اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آج کا مسلم معاشرہ اسے دین ہی نہیں سمجھتا۔ اللہ کی قسم، بے ضرورت اگر آپ ہارون بجاتے ہیں اور آپ کا ہارون بجانے سے کسی کو تکلیف اذیت پہنچتی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یا مت سمجھیں کہ یہ آپ کو آزادی ہو گئی۔ آپ کہیں گے جی نہیں، گانا بجانا تو گناہ ہے، ہارون بجانا کہاں سے گناہ ہو گیا؟ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو اذیت دینا، یہ کوئی شریعت میں اجازت ہے، جائز ہے کہ تم لوگوں کو اذیت دیتے رہو، اجازت ہے، تکلیف دیتے رہو؟ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، سلامتی کا ہے۔ ہم مومن ہیں، ہمیں امن کا درس ملا ہے، سلامتی کا درس ملا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ارے مسلمان تو کہتے ہی اسی کو ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور تم گاڑیوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہو، تم راستے میں غلط ڈرائیونگ کرتے رہو۔ اللہ کے واسطے بچوں کو گاڑیاں نہ دو۔
جو تربیت یافتہ نہ ہو، جس کو گاڑی چلانا نہ آتی ہو، اسے گاڑی نہ دو، بھلے وہ بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ بچوں کا ضد اور شوق پورا کرنے کے لیے نہ سوچو کہ ہمارے پاس پیسہ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے بچوں کا لاڈ اور شوق پورا کرنے کی وجہ سے اس کے بچے کی زندگی ہی چلی جائے تو یہ پھر کہاں تمہارا شوق پورا ہوگا، کہاں تمہارا لاڈ پورا ہوگا؟ حوصلہ کرو، ایسی گاڑیوں پر بھی سفر نہ کرو جن کے جیسے ہمارے بڑے بڑے کوچ یہ چل رہے ہوتے ہیں، کراچی سے کوئی پنجاب، کوئی ادھر کوئی ادھر، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی موبائلیں استعمال کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے۔ احتجاج کرو، کھڑے ہو جاؤ وہاں پر، نہیں چلنے دیں گے آپ کی گاڑی کو آگے، یا اتر رہے ہیں یا کرایہ دے دو ہمیں۔ دیکھو آپ کے احتجاج سے، آپ کے وہاں شور شرابے سے مجال ہے کوئی ڈرائیور آئندہ گاڑی چلاتے ہوئے سگریٹ پیے، مجال ہے آئندہ ڈرائیور کوئی گاڑی چلاتے ہوئے موبائل استعمال کرے۔ یہ کتنے 50 60 آدمی گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک آدمی کی غفلت سے کتنوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کرایہ دیتے ہو، آپ کی قیمتی جان اس میں سوار ہے، لیکن آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو، کچھ کہتے نہیں۔